الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، یہاں سو انسان نے جو کیا اس کا صلہ اسے آخرت میں ملنا ہے. جب آخرت آ جائے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت کے دن یا اس دن جب اللہ رب العزت جمع فرمائیں گے تمام مخلوقات کو. صرف انسانوں کی بات نہیں ہوگی، تمام مخلوقات، اور مخلوقات میں بھی ان مخلوقات کو جو اللہ کی عبادت سے متعلق ان کو باقاعدہ قانون دیا گیا تھا. جیسا جنات ہیں، اب جو کچھ انسان کو اللہ کی بندگی سے متعلق کرنا ہے وہی کچھ جنات پر بھی فرض ہے. جب سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر بسائے ہیں، اس کے بعد جنات اللہ کی بندگی میں انسان کے تابع ہیں، اور جنات کے نیک و صالحین کے لیے جنت اور ان کے برے لوگوں کے لیے جہنم. یہ اللہ کا قانون ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو قیامت کے دن جب سب کو جمع کیا جائے گا ثم یقول للملائکہ، پھر اللہ رب العزت ملائکہ کرام سے فرمائیں گے اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ، یہ انسان تم لوگوں کی بندگی کیا کرتے تھے، یعنی تمہیں معبود کا درجہ دے دیتے؟ آپ کو پتہ ہے کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو بھی نہیں بخشا، ان کو بھی اپنے معبود بنانے کی کوشش کی. تو یہاں تک نعوذ باللہ ان کو اللہ رب العزت کی طرف اولاد کی نسبت دی کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جنات، اپنے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ دنیا میں تم لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، وہ جواب میں عرض فریاد کریں گے کہ یا اللہ تو پاک و بے عیب ذات ہے، ایسی بات نہیں ہے. انت ولینا من دونہم، یا اللہ ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا کارساز، ہمارا مشکل کشا، ہمارا مأویٰ و ملجا یا تیری ذات. قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، کیا علاوہ یا اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے. بل كانوا يعبدون الجن، اس میں یہ لوگ جنات کی عبادت کیا کرتے ہیں، فرشتوں کے نہیں. اکثرهم بهم مؤمنون، یہ لوگ جنات پر ایمان لا چکے تھے اور جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، پھر ان سے اللہ فرماتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اب جو کچھ کیا دنیا میں جان بوجھ کر، پتہ بھی تھا کہ غلط کر رہے ہو، پھر بھی رستہ تبدیل نہیں کیا، لائن تبدیل نہیں کیا نا، تو سن لو فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آج کے دن تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو نہ کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان.
وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا شرک اور کفر اور دیگر جرائم کی صورت میں، ان سے فرمایا جائے گا ذوقوا عذاب النار، اب رہا کرو اور خوب مزہ لیا کرو جہنم کے عذاب کا، اس عذاب کا التی کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جٹلاتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، تمہیں بتا دیا گیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام نے سمجھانے کی بھرپور کوشش، دلائل دیے، حجت دی، لیکن آپ لوگ تھے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ٹھیک ہے، فَالْيَوْمَ، تو پھر آج ذوقوا عذاب النار، خوب انجوائے کرو، ہمیشہ کے لیے رہا کرو جہنم کے آگ، التی کنتم بہا تکذبون، جس کی تم لوگ تکذیب کیا کرتے۔ تو اس دن کا خیال جب آ جائے تو سمجھنے کی بات ہوگی کہ انسان کی کیا بد نصیبی ہے کہ وہ شرک اور کفر کو ترجیح دے اور اللہ کی اطاعت و بندگی سے اپنے آپ کو محروم کرے، یعنی جو سرمایہ اور اساس اس کی آخرت کی تعمیر و آبادی کے لیے ہے، اس سے وہ اپنے آپ کو محروم کرے اور اوروں کی، بلکہ شیطان کے لیے اپنی دنیا تباہ۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ